أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو بڑا دن سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ یہ سورہ مدثر کی 8، 9 اور 10 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر وہ ہدایتیں دی گئی تھی جو آپ کو فریض رسالت کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ناخور کہتے ہیں سور کو، اور نقرہ کہتے ہیں سور میں پھونک مار کر آواز جو نکالی جاتی ہے اس کو نقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تمہید میں یہ بات آ چکی تھی کہ شروع کی 7 آیتیں نازل ہونے کے بعد چند مہینوں تک یہ سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد پھر باقی سورت کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ علانیہ تبلیغ جب شروع ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور پھر حج کا زمانہ آنے لگا تو کفار کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ حاجیوں کے سامنے جا کر اس کلام کو سنانا شروع کر دیں گے تو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے اور کون کون ان کی بات کو تسلیم کر لے، کیونکہ یہ ایک ایسا بے نظیر کلام ہے اور پر اثر کلام ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی اور اس میں یہ بات طے کی کہ کس طریقے سے ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس قرآن کے خلاف کے لوگ اس کے قریب آنے نہ پائیں۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ بات طے کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ آیتیں نازل کرے اس کے جواب میں کہ تم اب جو چاہے کر لو، لیکن اس دن تمہاری بدعمالیوں کا جو انجام ہونے والا ہے اس وقت تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے، اور وہ دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا ان کفار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنین کے لیے بڑا آسان اور سہل ہوگا، جیسا کہ احادیث میں یہ بات ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے وہ قیامت کا دن اتنا آسان اور اتنا نرم ہوگا کہ ایک فرض نماز کا وقفہ جتنا ہوتا ہے بس اتنے میں وہ اس کا معاملہ طے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف جو کفار ہیں، جو اللہ کے باغی اور غدار ہیں، ان کا معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس دن بہت سخت ترین دن ہوگا۔ سورہ معارج میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہا 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ ایک دن۔ اتنا طویل دن ہوگا، یعنی اتنی مشکلیں اور اتنے مصائب ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اس دن کہ ان کو ایسا دکھے گا کہ بس 50,000 سال کا دن ہوگا یا اتنا طویل دن ہوگا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کو پتہ چلے گا۔ اور اس میں ایک خاص شریر کافر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان کو کیسے بدنام کیا جائے اور ان کے تعلق سے کیسے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی جائے۔ یہ اس نے مشورہ دیا تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے خلاف یہ کہو کہ وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ کہہ کر اس نے لوگوں کو مشورہ دیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ یعنی چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس شخص نے آپ کے خلاف ایسی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں میں، اس کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں اسے دیکھ لوں گا، میں اس سے نمٹ لوں گا، آپ کو اس کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذرنی، اور پھر فرماتے ہیں ومن خلقت وحیدا، اور میں نے اس کو اکیلا ہی پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال اور دولت اور اولاد اور ریاست اور وجاہت کچھ نہیں تھی۔ اور اس کا ایک مطلب اور ایک یہ ہے کہ اس کو میں نے پیدا کیا، یعنی آج وہ جو معبودان باطلہ
کو قائم کرنے کے سلسلے میں آپ سے لڑ جھگڑ رہا ہے اور آپ کی جو توحید کا جو پیغام ہے اس کے خلاف وہ جو ہے اتنی کوششیں کر رہا ہے، تو وہ جس معبودوں کی جو بات کرتا ہے وہ معبود جو میرے ساتھ نہیں تھے اس کے پیدا کرتے وقت، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کثرت سے مال دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہر وقت پاس رہنے والے بیٹے دیے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا، پھر بھی وہ اس بات کی حوث رکھتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں نے اس کو سب کچھ دیا، اتنا مال بے انتہا مال دیا، اور خوب بیٹے اور اولادیں دی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے 10 سے 12 بیٹے تھے، اور مال اتنا دیا گیا تھا کہ اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس کے باغات، اس کی زمین اور اس کی جائیدادیں مکے سے لے کے طائف تک تھی۔ اندازہ لگائیے کتنا تھا ہوگا، یعنی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مال کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کو جو آمدنی ہوتی تھی سالانہ، وہ 1 کروڑ دینار کی آمدنی ہوتی تھی اس وقت، یعنی اتنی آمدنی اور اتنی جائیدادیں، اور اس کی جائیدادوں اور باغات اور کھیتوں کا یہ عالم تھا کہ سال بھر اس سے پھل نکلتے تھے اور اس سے کھیتی سے جو ہے فیضیاب ہوتا تھا، یعنی ہر قسم کی نعمتیں اس کو دے دی گئی تھی۔ اور پھر حاضر باش بیٹے وَبَنِينَ شُهُودًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسے بیٹے جو تیار کھڑے ہوئے ہیں اس کی مدد کے لیے، ہمیشہ تیار اور حاضر، جو چاہے وہ ان سے کام لے سکتا ہے، اس کی مدد لے سکتا ہے۔ اور وہ بیٹے کہیں پر بھی جانے والے نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی آمدنی اور اتنی جائیدادیں تھیں کہ ان کو روزی روٹی کمانے کے لیے کہیں باہر جانے، سفر کرنے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیشہ وہ اپنے باپ کے پاس کھڑے رہتے تھے۔ وہ بنین شہودہ کا مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے نامور اور بااثر ہو گئے تھے وہ لوگ کہ ان کی شہادتیں، ان کی گواہیاں لوگوں کے معاملات میں قبول کی جاتی تھی۔ یہ تمام باتیں اس کو حاصل تھی، اور ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، تو اس وجہ سے وہ اتنا مغرور ہو گیا تھا، غرور اور فخر اور تکبر میں آ کر خود اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ وحید ابن الوحید ہوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتا کا بیٹا اکتا ہوں میں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہتا تھا کہ سارے عرب میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور عرب کے سارے لوگ اس کو سردار مانتے تھے، اس لیے کہ اس کی مال و دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی عرب کے دوسرے سرداروں کے مقابلے میں۔ اور جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے باپ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ مغیرہ اس کے باپ کا نام تھا، اور یہ کہتا تھا کہ نہ میرے جیسا کوئی پیدا ہوا ہے، نہ مغیرہ جیسا کوئی پیدا ہوا ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ کمبخت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکا، اور حق کے خلاف اس نے کام کیا، اور جس بات کو وہ جانتا تھا اس قرآن کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو یقین تھا، اس کے باوجود اس نے اس میں جھوٹ ملایا اور جھوٹ بات کہی، اور اس قرآن کو اس نے سحر کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ساحر کہا۔ اس کی یہ بدبختی کا عالم تھا، اور پھر اس کے باوجود کیا چاہتا ہے؟ ثم یطمع ان ازیدا، فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا ملنے کے باوجود اور مزید چاہتا ہے، اور مزید دوں میں اس کو، یہ اس کی خواہش ہے۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بس بہت ہو چکا اس کے لیے، اتنی نعمتیں اس کو مل چکی ہیں، اس کے باوجود وہ شکر گزار بندہ نہیں بن سکا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جو اس دنیا کے بعد کی دوسری زندگی کے بارے میں کہا جاتا تو کہتا کہ اچھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، اگر ایسا ہے، اور جیسا کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کا معاملہ بھی ہوگا، تو جنت اگر ہوگی تو میرے لیے بنائی گئی ہوگی، یہ کہتا تھا وہ۔ اس قسم کی بیہودہ بکواس وہ کیا کرتا تھا۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف مال و دولت بلکہ جاہ اور ریاست سب کچھ اس کو دے دی گئی تھی۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر بھی وہ اس بات کی حوث رکھتا تھا کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا سخت مخالف ہے۔ سورہقہ صعودا، میں اس کو عنقریب دوزخ کے پہاڑ کی ایک کٹھن گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے،
اب وہ نعمتوں کا مستحق نہیں ہے، بہت ہو چکی اس کے لیے نعمتیں، اب اس کے لیے تو سخت ترین عذاب ہے، اور ایسا عذاب کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جو صرف آگ کا ہوگا، وہ پہاڑ پہ میں اس کو چڑھاؤں گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کو جب اس کے سامنے قرآن سنایا جاتا تھا تو وہ اس بات کو جو ہے بے اختیار، بے ساختہ ہو کر وہ کہنے لگتا کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کلام الہی کا اقرار کر چکا تھا وہ۔ بتایا گیا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ سورہ مومن کی جو ہے شروع کی آیتیں اس کے سامنے جب پیش کی گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو اس کو سنا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے لے کے جو ہے آگے تک تقریباً ایک رکوع جب وہ سنا تو بے اختیار اور بے ساختہ ہو کر یہ کہنے لگا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، اور یہ کوئی جن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کلام میں بڑی حلاوت ہے اور اس میں بڑی رونق ہے، اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ پھل دیتا ہے، اور اس کا اسفل یہ ہے کہ پانی جاری کرتا ہے، اور یہ غالب ہونے والا کلام ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتے، اس کو جو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اس کی زبانی یہ باتیں کہتا تھا اور اس کا اقرار کرتا تھا، اور یہ جب یہ باتیں کہنے لگا تو قریش کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہونے لگے، کیونکہ یہ سب سے بڑا سردار تھا۔ زلزلہ آ گیا لوگوں میں اور ہلچل مچ گئی کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، تو پھر تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو ابو جہل نے کچھ سوچ سمجھ کر اس کے پاس آیا اور بڑی غمگین صورت بنا کر آ کر اس کو غصہ دلانے کے لیے یہ کہنے لگا کہ اے ولید بن مغیرہ، ہم تیرے لیے کچھ چندہ جمع کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس جا کر کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی تحسین کرتا ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو غصہ دلانا، اور وہ تکبر میں اور آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کسی کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کے پاس نہیں جاتا، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، یعنی اللہ کی قسم اور جو ہے لات اور عزا کی قسم، میرے پاس بے شمار دولت ہے، میں کسی کے پاس کیوں جاؤں گا؟ لیکن تم لوگ جو کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ شاعر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ کیا تم نے جو ہے ان کو دیکھا ہے؟ وہ مجنون ہے تم کہتے ہو، کیا تم نے ان کو مجنونانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں ایسا کلام ہے کہ جس کو جنون کہا جا سکتا ہے؟ اس نے اس بات کا جو ہے لوگوں کے سامنے اقرار کیا کہ یہ جھوٹ بات ہے، اور ابو جہل سے بھی پوچھا کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مجنونانہ کلام ہے؟ تو ابو جہل نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ واقعی میں وہ جو ہے مجنون نہیں ہے، وہ نہ ہی کاہن ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹ ہے۔ یہ دونوں مل کر اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ سب ہم جو الزامات لگا رہے ہیں، جو تہمتیں لگا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سب کے سب غلط ہے۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے کس طریقے سے روکیں؟ اس کے لیے کچھ تم کہو، کچھ بات بتاؤ کہ تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آنے پائے۔ وہ جو ہے اس سے مشورہ لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبخت جاننے بوجھنے کے باوجود اس کلام کو، قرآن کو اس نے جان لیا تھا کہ یہ کلام الہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے تعلق سے غلط باتیں کرتا ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، اللہ کی مار ہو اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، ہاں اللہ کی مار ہو اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالی، کچھ تأمل کیا، پھر منہ بنایا اور انتہائی ناگواری کا اظہار کیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر کا اظہار کیا، کیا وہ بہت بڑا جاننے والا ہو۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر اس نے کہا کچھ نہیں، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت اور کمبخت کا کہ ہلاکت ہو اس کی، مار ہو اس پر، غارت ہو وہ کہ کیسی باتیں کرتا ہے، جبکہ سب جانتا ہے، حقائق سے واقف ہے، اس کے باوجود ایسے سوچ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا انداز اللہ تعالیٰ اس میں نقل فرما رہے ہیں کہ اس نے دیکھا ابو جہل کی طرف اور پھر پیچھے ہٹا اور پھر نفرت کا اظہار کیا اور پھر منہ کو بسورا
اور بالکل ایسے جیسے کوئی بہت مشکل چیز کو یعنی حل کرنے کے لیے انسان منہ بناتا ہے، ویسے اس طریقے سے حرکتیں کی اور پھر سب سوچنے کے بعد بالکل ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر اس کے اظہار کے بعد پیچھے ہٹنے لگا اور تکبر کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ کچھ نہیں، وہ ان کو جادوگر کہا جا سکتا ہے، یہ زیادہ قریب کی بات ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی اس بات کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ جادوگر اپنے کام میں کرنے کے بعد لوگوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، تفرقہ ڈال دیتے ہیں، میاں بیوی سے جدائی کرا دیتے ہیں، اولاد کو ماں باپ سے جدا کرا دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایسا ہی کلام یہ پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، جس کے ذریعے سے لوگ ایمان میں آتے ہیں، تو ایمان میں آنے کے بعد ان کے جو کافر رشتہ دار ہوتے ہیں، چاہے بیوی ہو چاہے ماں باپ ہو، وہ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک طریقے کا جادو ہے، یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر اللہ کی مار ہو، ہلاکت ہو، اس کی غارت ہو، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام انسانی کلام ہے، جبکہ یہ کہتا تھا اپنے آپ میں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام میں تو بڑی تاثیر ہے، بڑی چاشنی ہے، اس بات کو مانتا تھا، اس کے باوجود یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ جانتے ہیں کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کچھ باقی رکھے گی اور نہ کچھ چھوڑے گی۔ سقر جہنم کے ناموں میں سے یا جہنم کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے، یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہوگی جہنم کی کہ وہاں پر موت کو مانگیں گے لوگ، موت نہیں آئے گی، اور موت آتی ہوئی نظر آئے گی لیکن موت آئے گی نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسا رکھیں گے زندہ کہ موت ہی نہیں آئے گی، تکلیف پر تکلیف اس کو سہنا پڑے گا۔ یہ جو ہے وہاں کا عالم ہوگا لواحۃ للبشر، جلا کر بدن کو خاکستر کر دے گی، ہیبت بگاڑ دے گی، ہیت بگاڑ دے گی، سب تباہ ہو جائیں گے، وہاں پر ہلاک ہو جائیں گے لیکن مریں گے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔